کہ آپ نے سیاست کا آغاز 2016 سے کیا پاکستان تحریک انصاف سے. وائی پی ٹی آئی؟ دیکھیں جی، خان صاحب ایک واحد لیڈر ہیں اس ملک میں جو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ جو ہے وہ ملٹیپل بزنسز میں بھی انوالو ہیں. سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا اور کیا مقاصد تھے کہ سیاست میں آئیں گے؟ تو مطلب آپ جیسی جو کاروباری شخصیات ہوتی ہیں وہ عموماً اس طرح کی جھنجھٹوں سے دور رہتی ہیں. تب تو بس خان صاحب کا نظریہ دیکھ کر ہم نے جوائن کی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا یہ ضلع حیدرآباد میں مطلب بڑے عہدے سے چھوٹے عہدے پہ آنے کا مقصد. پچھلے 2 سال سے مسلسل خان صاحب کی رہائی کی جدوجہد کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خانزئی. ناظرین، آج آپ کی ملاقات کرائیں گے حیدرآباد کی ایک معروف سیاسی و سماجی شخصیت سے جو کہ اس وقت حیدرآباد میں جو ہے وہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں سیاست کے حوالے سے. 2016 میں آپ نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور اسٹل عمران خان کی محبت میں جو ہے وہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک عرصہ دراز سندھ کابینہ میں رہنے کے بعد ضلع حیدرآباد کے جنرل سیکرٹری کے طور پہ آپ نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اور آتے ہی یہ ساتھ آپ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا ہے اور آپ نظر آنے لگے ہیں کہ ہاں واقعی میں پاکستان تحریک انصاف ضلع حیدرآباد میں کوئی کام ہو رہا ہے. جس طرح سے ماضی کے ادوار میں پاکستان تحریک انصاف میں قیادت کا فقدان رہا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ضلع حیدرآباد میں ایک مستند اور نوجوان اور محنتی قیادت موجود ہے جس سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ضلع حیدرآباد کی جو کابینہ ہے یا جو ضلع حیدرآباد کی جو سیاسی تنظیم ہے یا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ بہتری کی طرف نظر آ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹی دکھ رہی ہے اور لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ایررز تھے، خاص طور پر ضلع حیدرآباد کی میں بات کروں گا، تو وہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں دور ہو جائیں گے. جی، میری مراد ہے حیدرآباد کی ایک معروف شخصیت محسن گمن صاحب سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جو اس وقت ضلع حیدرآباد کے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں. جی السلام علیکم محسن بھائی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. محسن بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ماشاءاللہ سے آپ پہلا سوال میں یہی کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو سوال یہی ہے میرا کہ آپ نے سیاست کا آغاز 2016 سے کیا پاکستان تحریک انصاف سے. وائی پی ٹی آئی؟ دیکھیں جی، خان صاحب ایک واحد لیڈر ہیں اس ملک میں جو عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو 2016 میں ہمارے سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ ماشاءاللہ بہت ساری چیزوں کے اندر وہ ایکٹیو ہیں، سندھ کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں اور میں نے آغاز اپنی سیاست کا بھی سندھ کے صدر کے ساتھ کیا تھا. الحمدللہ آج بھی ان کے ساتھ ہوں اور الحمدللہ انشاءاللہ آگے بھی ان کے ساتھ رہیں گے اور خان صاحب کے نظریے پہ رہیں گے. پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی خان صاحب کا نظریہ دیکھ کے جوائن کی تھی اور خان صاحب کے نظریے کے اوپر آج تک چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. محسن بھائی، آپ ایک ماشاءاللہ سے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ جو ہے وہ ملٹیپل بزنسز میں بھی انوالو ہیں. سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا اور کیا مقاصد تھے کہ سیاست میں آئیں گے؟ تو مطلب آپ جیسی جو کاروباری شخصیات ہوتی ہیں وہ عموماً اس طرح کی جھنجھٹوں سے دور رہتی ہیں، تو سیاست میں آئے اور ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو ہیں. ایک عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے عمران خان صاحب بھی آپ کے گھر پر آئے اور آپ کے گھر پر مطلب سال میں کوئی میں سمجھتا ہوں 4 5 6 بڑے ایونٹس سیاست کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. آپ نے ایک بہت بڑا جلسہ بھی 2019 میں کروایا. تو سیاست میں آنے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں جی، سیاست میں اس ٹائم پہ تو جب آئے تھے، ہم نے جوائن کی تھی پی ٹی آئی 2016 میں، تب تو بس خان صاحب کا نظریہ دیکھ کر ہم نے جوائن کی تھی. ہمیں نہیں پتا تھا یہ پارٹی ماشاءاللہ ہمیں اتنی عزت دے گی، اس مقام تک لے کر آئے گی. حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور حیدرآباد کی خدمت کرنے کا موقع دے گی. تو سیاست جوائن کرنے کا کوئی اس طرح کا مقصد نہیں تھا کہ ہم کوئی اس سے کوئی غلط کام، جس طرح سے سندھ کے اندر یا پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے اندر جو لوگ ہیں وہ غلط فائدے اٹھاتے ہیں، ہمارا وہ مقصد نہیں تھا. ہمارا مقصد تھا خان صاحب کا نظریہ. اسی نظریے کے اوپر آج تک ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک کھڑے رہیں گے. زبردست. تیسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا محسن بھائی کہ آپ ماشاءاللہ سے سندھ کابینہ میں رہے ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، نائب صدر بھی آپ سندھ کے رہے ہیں. ماشاءاللہ سے سندھ سب سے آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے تو آپ سندھ کیبنٹ میں ہی رہے ہیں. ضلع حیدرآباد میں مطلب بڑے عہدے سے چھوٹے عہدے پہ آنے کا مقصد اور اس کے اوپر مطلب یہاں پہ آپ نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے اور آ کے محنت بھی کر رہے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا بتائیں اس بارے میں. دیکھیں جی، 5 اگست 2025 میں کو
خان صاحب کو پورے 2 سال ہو جائیں گے جیل کے اندر. ٹھیک ہے, ہم پچھلے 2 سال سے مسلسل خان صاحب کی رہائی کی جدوجہد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری قیادت نے کچھ نہ کچھ یہ سوچ کے فیصلہ کیا ہوگا کہ جی اس بندے کو یہاں پہ بھیجا جائے اور حیدرآباد کے جو ایشوز ہیں, حیدرآباد کی جو تنظیمی ایشوز ہیں, حیدرآباد کے انٹرنل پارٹی ایشوز ہیں, ورکرز کا کوئی ایشو ہے, اور حیدرآباد کے اندر عوام کو ہم نے کس طرح سے جگانا ہے, حیدرآباد کے لوگوں کو کس طرح سے نکالنا ہے, اور ہم نے اپنی تنظیم کو کس طرح سے مضبوط کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں 2 سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے. کوئی بھی سیاسی لیڈر 2 سال کی قید جو ہے ابھی تک کسی ایسی قید نہیں کاٹی. قیدیں کاٹی ہیں, لیکن آج پیپلز پارٹی, آج آپ کی نون لیگ یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ جی خان صاحب نے باقاعدہ جیل کاٹی ہے, دلیری سے جیل کاٹی ہے, اور خان صاحب ایک لیڈر ہیں. تو بس قیادت نے کچھ سوچ کے مجھے یہاں پہ بھیجا ہوگا, تو میں بس اللہ سے امید رکھ کے یہاں پہ آیا ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں اپنی قیادت کی جو بھروسہ ہے اس پہ پورا اتروں گا اور حیدرآباد کو پی ٹی آئی کا ایک قلعہ بنا کے دوں گا انشاءاللہ. زبردست. اور اگر ہم یہ بات کہیں تو ماشاءاللہ سے آپ کی ورکنگ جو ہے جب سے آپ نے یہ منصب سنبھالا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں پرسنلی طور پہ, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے میرا ایک گہرا تعلق ہے, اور کسی نہ کسی ذریعے سے ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے, چاہے ریحان راجپوت صاحب ہوں, چاہے چیئرمین اسامہ صاحب ہوں, ہم بھی ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں تو پی ٹی آئی کی ضلع حیدرآباد کی جو باڈی ہے, یا جو تنظیم سازی ہے, یا جو بھی ہے, مطلب ضلع حیدرآباد کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں خاطر خواہ اضافہ بھی نظر آیا ہے. کچھ ملٹیپل ایکٹیویٹیز آپ کرتے نظر آ رہے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ ذمہ داری کو آپ نے اچھے سے سنبھالا ہے. تو کیا پلانز ہیں اب آپ جب اس عہدے پر آ گئے ہیں تو کیونکہ ایک سوال اس میں ساتھ میں ایڈ بھی کر رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں مطلب ریحان بھائی کے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے, اور یہ جو ابھی موجودہ کابینہ چل رہی ہے ماشاءاللہ, پھر اس میں آپ بھی جڑ گئے اس گلدستے میں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد میں قیادت کا فقدان رہا ہے, اور آئے دن ہم سنتے تھے کہ فلاں صدر بن گیا, ابھی وہ صدر ہے, مطلب باقاعدہ 3 لوگ ضلعی صدر کلیم کیا کرتے تھے, اور کوئی بھی تینوں میں سے کوئی بھی ایکٹیو نظر نہیں آتا تھا. انصاف ہاؤس میں جو ہے وہ سناٹے ہوتے تھے, اور کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی تھی اس طرح سے. ہر کوئی اپنے اپنے پروگرامز کرتا تھا. پاکستان تحریک انصاف ایکٹیو تو تھی لیکن اس طرح سے نہیں تھی. تو اب ایک تو اس پہ بھی بتائیں کہ کیا کام ہو رہا ہے, اور آپ نے جو ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز کی ہیں, اور آپ کا کیا ویژن ہے, آپ کس طرح اس کو لے کے چلیں گے چیزوں کو. دیکھیں جی, حیدرآباد میں جو قیادت کا فقدان رہا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 2 سال میں پی ٹی آئی حیدرآباد میں بھی خاموش بیٹھی ہے. الحمدللہ ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ریحان راجپوت صاحب نے بھی بہت کام کیا ہے. ہمارے ٹاؤن چیئرمین ہیں اسامہ خان یوسف زئی, وہ بھی اپنے طور پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ہاں ضرور کسی نہ کسی کی کچھ مجبوریاں ہیں, پھر ظاہر ہے پارٹی کے اوپر اتنی سختیاں تھیں, اس طرح سے وہ نظر نہیں آئے, لیکن وہ پوری پارٹی کو ساتھ لے کے چلنے والوں میں سے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں. ابھی ہم تحریک کا آغاز ہمیں سندھ کے صدر کی طرف سے, حلیم عادل شیخ صاحب کی طرف سے جو ملا ہے, اس تحریک کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اس تحریک میں بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ ڈسکلوز کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, جیسے کہ ہینڈ فلائر ڈسٹریبیوشن جو کہ ہم نے پہلے بھی کی ہے آج سے محرموں سے پہلے, اور انشاءاللہ وہ دوبارہ ڈور ٹو ڈور کیمپین ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس میں ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ, ٹاؤن لیول پہ اور یو سی لیولز پہ ہم بائک ریلیز کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے یو سی لیولز کے اوپر کارنر میٹنگز کرنے جا رہے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ جو مہم ابھی سٹارٹ کی ہے, اس کے اندر حیدرآباد آپ کو شانہ بشانہ نظر آئے گا. زبردست. مزید اس کے علاوہ تنظیم سازی کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس کو بہتر, تنظیم کو بہتر بنانے کے لیے ہم اس وقت, ہمارا پورا تنظیم کے اوپر دھیان ہے. ہم تنظیم کو جو ہے وہ پورا سٹرکچر ری ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں کر بھی دی ہیں اور کافی ساری چیزیں کر بھی رہے ہیں, اور ہماری جو جو یو سیز انکمپلیٹ ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ حیدرآباد میں بہت جلد ہماری تنظیمی جو ڈھانچہ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. زبردست. اچھا, اس کے علاوہ بتائیے کہ جو عمران خان رہائی تحریک ہے,
اب پچھلے دنوں میں خبریں چل رہی تھی کہ اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. تو ابھی آپ نے بتایا جیسے کہ آپ کی جانب سے ریلیاں نکالی جائیں گی, آپ کی جانب سے جو ہے وہ فلائرنگ جو ہے وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے, تو اگلا مرحلہ سے مراد یہ کہ مزید اس میں کیا اگریشن آئے گی, کس طرح سے اس کو مزید اور بہتر بنائیں گے تاکہ آپ کا احتجاج ایک پرزور انداز سے آگے جائے؟ دیکھیں جی, جیسے میں نے آپ کو بتایا 2-4 چیزیں, اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو ڈسکلوز نہیں کر سکتے فی الحال. اس کی وجوہات ہیں ڈسکلوز نہ کرنے کی. جی دیکھیں, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. کوئی بھی ایسا بندہ یہاں ہمارے بیچ میں نہیں ہے جو پاکستان کی جنگ نہ لڑ رہا ہو. بالکل. خان صاحب کی رہائی کے لیے حیدرآباد شانہ بشانہ آپ کو آگے نظر آئے گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات, اس وقت اس جو ابھی جو کال آ رہی ہے, اس کال کو لیڈ کرنے کے لیے خان صاحب کی بہنیں جو پہلے ہی آن گراؤنڈ ہیں, اور خان صاحب کے دونوں بیٹے وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی اس تحریک کو خود لیڈ کریں گے. زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ بلدیاتی نمائندگان کے حوالے سے تھوڑا سا بات کروں گا کہ ان کی کارکردگی میں بہت سارے آپ کے مثلا 40 یو سی چیئرمینز ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ٹاؤن بھی ہے, تو بلدیاتی نمائندگان کی کارکردگی میں کہیں نہ کہیں کچھ ایررز نظر آتے ہیں جس پر لوگ سوالات بھی اٹھاتے ہیں, تو اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی تنظیم کیا کر رہی ہے؟ جی, جو ہمارے بلدیاتی نمائندگان ہیں, ہمارے 41 چیئرمین ہیں, جس میں سے ایک چیئرمین کو پارٹی نے نکال دیا ہے. باقی ہمارے پاس 40 اس وقت چیئرمینز ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت کافی چیئرمینز آن بورڈ ہیں. جو چیئرمین آن بورڈ نہیں ہیں وہ بھی آن بورڈ انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے. اور پلس تنظیم جو ہے وہ بہت جلد ہر یو سی کا وزٹ کرنے جا رہی ہے, اور ہر یو سی کی کارکردگی رپورٹ ان سے ریسیو کرے گی, اور جس کی کارکردگی صحیح ہوگی اور جس کی خراب ہوگی انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ہم سندھ کے صدر کو بھیجیں گے اور فیصلہ وہ کریں گے. اور انشاءاللہ جن کی شکایتیں بہت زیادہ ہیں ہم اس کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی پوری کوشش کریں گے. زبردست. حیدرآباد کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حیدرآباد کی عوام کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, دیکھیں جی, اس وقت خان صاحب پورے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں, باقی کچھ دن بچے ہیں. جس طریقے سے 8 فروری کو حیدرآباد کی عوام نے نکل کے ثابت کیا کہ حیدرآباد کی عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, میں حیدرآباد کی عوام کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ اس وقت بھی اس تحریک میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہمارے ساتھ نکلیں, خان صاحب کے لیے نکلیں. اس تحریک میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہر طریقے سے, آپ اسلام آباد کی کال آتی ہے, پشاور کی کال آتی ہے, یا ملک کی کسی بھی قسم کی کوئی کال آتی ہے, حیدرآباد جو ہے وہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہو, عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو. یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے حیدرآباد کے لیے. جی بہت بہت شکریہ محسن بھائی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی محسن گمن صاحب کی, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ضلع حیدرآباد کے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں کچھ عرصہ قبل, اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہے وہ کی ہیں. ریان راجپوت کی قیادت میں جو ہے وہ یہ قافلہ چل رہا ہے, اور ان کے شانہ بشانہ محسن گمن صاحب جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور بھی دیگر اہم شخصیات ہیں حیدرآباد کی جو کہ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہتر سے بہتر بنایا جائے, ضلع حیدرآباد کی تنظیمی ڈھانچے کو بہتر بنایا جائے, کارکنان کو اکٹھا کیا جائے, یکجا کیا جائے, اور ایک بہتر انداز میں ایک بہتر آواز بن کے, جیسے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی, اور جو ہے جس طرح حیدرآباد میں خامیاں نظر آتی تھیں ان کو دور کر کے بلدیاتی نمائندگان کی کارکردگی کو بھی بہتر بنایا جائے. تو ساری چیزیں آپ نے سنی. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عزیر خان زی کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.